بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار میں نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی دار چینی پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگتی ہیں۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت نیلی پیلی پڑ جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر بادام کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ ہلدی کا باقاعدہ استعمال آپ کے چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ناظرین، کھانے میں مٹی کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے آپ کو توانائی ملتی ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ہاتھ اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ کریلے کا پانی پینے سے آپ کے چہرے پر سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو بہت مفید چیز ہے۔ بار بار تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہ کے دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لے کر آیا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے نیند چھن گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سونے کی کوشش کی، مگر نیند نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ آؤ کون داد خواہ آیا ہے۔ غلام دوڑ کر گئے، ادھر ادھر خوب تلاش کیا، پھر واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر آ کر اندر جھانکا تو آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان اس کے قریب پہنچا اور بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے، بتا تکلیف کیا ہے، کس نے ستایا ہے؟ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آگ سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ یہ سن کر سلطان پر مذہبی اور شاہی غیرت طاری ہو گئی، پسینہ آ گیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بتا
کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، مگر ڈر ہے کہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جاؤ، مگر جس وقت وہ آئے مجھے فوراً اطلاع دینا۔ وہ شخص دعا دے کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے اسے پھر بلایا اور پہرے داروں سے کہا، دیکھو یہ جس وقت بھی آئے، چاہے میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا، فوراً میرے پاس پہنچا دینا۔ اگلی رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا، پہرے داروں نے اسے دیکھتے ہی سلطان تک پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، ہتھیار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ وہ شخص آگے آگے، سلطان پیچھے پیچھے۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بن کر سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ پورا فرش انصاف کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے مظلوم کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہے؟ پھر مصلی منگوایا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور اس شخص سے کہا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس نے عرض کیا، ایک چونٹی سلطان کی کیا خاطر کرے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ وہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے لے آیا۔ سلطان نے رغبت سے کھائے اور فرمایا، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کی تکلیف دی، لیکن سنو، جس روز تم ملے تھے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، رزق کو اپنے اوپر حرام رکھوں گا۔ پھر فرمایا، تم حیران تھے کہ میں نے 2 رکعت شکرانہ کیوں پڑھی، تو سنو، مجھے اندیشہ تھا کہ شاید وہ بد کردار میرا کوئی بیٹا ہو، درباریوں میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ غرور کا نشہ عام طور پر بادشاہوں کی اولاد میں زیادہ ہوتا ہے۔ میں اسی خوف کے ساتھ آیا کہ شاید اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنا پڑے۔ جب دیکھا کہ کوئی غیر ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین گرامی، خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ محمد بزال بہادر رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ اتنے میں دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا، بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پاؤں چومنے لگا۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ سواروں کو دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی طرف پیش قدمی کروں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ وہ ان کی طرف آگے بڑھا اور ان سے لڑنے لگا۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 سواروں نے میرے ساتھی کو زخمی کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے کہا، اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے میری اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا، تم 4 ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایک میرے مقابلے میں آتا رہے۔ پس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلے میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے اس شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔
پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈھال اور تلواریں سنبھالی، حتیٰ کہ دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ گئیں اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ زمین پر گر گئیں۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا کہ الا ھذا القیاس، میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصاری کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی فوت شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ اس کو کرنا تھا کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے، میرے کانوں میں وہ جانچ ہے، ان میں سے ایک کو تم اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جانچ بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔ صبح کو الصبح توحید الہی کے ساتھ میں نے اپنی فرض نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے، اور میں نے اس کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو قتل کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے قتل کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو گے؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں نے غیر متوازن تو ہو ہی چکا تھا، اس نے مجھے پھر پچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے قتل کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم تم دونوں برابر ہو چکے، اب تم مجھ پر احسان کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بدتال ہے، بس میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا اور سر زمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے مجھے مارنے کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ اب مجھے روک لے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا وہ زخمی ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ناظرین گرامی، سونف کا پانی نظام ہضم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کئی بیماریوں کا تدارک بھی کرتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سونف کو پانی میں بھگو کر اس پانی کو پینا صحت کے لیے متعدد فوائد باشمول نظام ہضم میں مدد کے ساتھ دیگر بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے بھی بہت مددگار ہے، کیونکہ سونف کا پانی بھوک کو کم کرتا ہے۔ یہ جسم سے نقصان دہ زہریلے اور فاسد مادے بھی خارج کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسے افراد جو ناک میں بلغم اور مایا کے جمع ہونے سے پریشان ہیں، وہ سونف کے پانی کا استعمال کر کے اپنے نظام تنفس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کو
کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ فرمائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے عرض کی، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اے بادشاہ، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر، لباس فاقرہ پہن کر، ربان کی منتیں کر کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ پھر روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے۔ جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی و دماغی تندرستی کا برقرار رہنا ہوتا ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھے۔ اصل کامیابی تو اللہ پاک کے احکامات اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال میں تھی، جس کے لیے کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ ناظرین گرامی، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ 20 سے 30 گرام بادام یعنی تقریباً 15 سے 20 بادام کھانے سے جسم میں LDL یعنی خراب کولیسٹرول میں کمی آ سکتی ہے، جبکہ اچھے کولیسٹرول HDL کی سطح برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والا خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ خصائص کبریٰ: بادام میں حل پذیر فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کی آنتوں میں کولیسٹرول کے جذب ہونے کو کم کرتا ہے۔ جب یہ فائبر نظام ہاضمہ میں جل کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کولیسٹرول اور صفراوی تیزاب بھی باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جسم نئے صفراوی تیزاب بنانے کے لیے گردش کرتے ہوئے کولیسٹرول استعمال کرتا ہے، جس سے برا کولیسٹرول کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بادام میں موجود وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ آکسیڈیٹو سٹریس اور دائمی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جو خون میں چکنائی کی خرابی اور دل کی بیماریوں سے جڑے اہم عوامل ہیں۔ جزاک اللہ۔